صورت کے لحاظ سے اللہ نے ساری مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول، کامل صورت و سیرت کے ساتھ اللہ نے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی بات کی نا، لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی بات کی، تو ایسا نہیں ہے کہ جو بات اچھی تھی فقط جو اچھی تھی وہ حضور نے کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی حضور نے وہ اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں، آخری درجہ ہے خیر کا، اس سے زیادہ اچھی بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی لوگوں کی، تو وہ تربیت تھی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو جماعت آئی نا، سب سے پہلے حضور نے جن کی تربیت کی، سب سے جن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے فیض لینے کا اور امت میں بانٹنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا کیا، وہ نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور حضور کے صحابہ کرام ہیں۔ جو دنیا کے بہترین لوگ تھے نا، بہترین عقل و خرد کے لحاظ سے، فہم و فراست کے لحاظ سے، تقوی اور روحانیت کے لحاظ سے جو بہترین لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ انسانی مزاج اس طرح کا ہے کہ اس میں منفی چیزیں زیادہ آتی ہیں، طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ شر کو بعضوں کا دل جلدی قبول کرتا ہی مزاج ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، جو چیزیں دل کو طبیعت کو جلدی اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں، خواہشات نفسانیہ جو ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ایک بہترین جماعت ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی، اور اتنی اعلیٰ جماعت ہے کہ نہ کبھی زمین نے ایسے لوگ دیکھے تھے نہ آسمان نے کبھی ایسے لوگ دیکھے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فیضان نبوت سے یوں اجلے ہوئے ان کے باطن کہ دنیا میں وہ جدھر جدھر بھی گئے نا نور ہی بکھیرتے گئے۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ اتنی اہم جماعت ہے اور اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے اس کے اندر دین کے اندر اور فتوحات کے اندر اضافہ کر دیا، اب شر پھیلانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر زیادہ تسلی سے میری بات پر غور کریں تو جب بھی کوئی عالم دین آپ کو کوئی بات سنائے گا یا لکھے، نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لے کے روایت بیان کرے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، اور وہ امت پر احسان کیا ہے نبی پاک کے صحابہ نے۔ اب لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ تو دین کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ جو دین کو روایت کرنے والے تھے نا، جو دین کو آگے بیان کرنے والے تھے، ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا۔ جب کسی بندے کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے تو اس کی بات کیسے معتبر رہے گی؟ لوگوں نے چال یہ چلی، زیادتی یہ کی دین کے ساتھ کہ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں ثابت کرنی شروع کر دی، معاذ اللہ عداوتیں ثابت کرنی شروع کر دی، اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا، تاکہ اب ظاہر ہے جب ایک شخص ہی مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بیان کردہ بات کیسے ٹھیک رہے گی؟ تو جب آپ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے کسی تشکیک کا شکار ہوتے ہیں تو جتنا دین وہ لائے
قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا سیدنا عثمان غنی نے۔ تو جب آپ ان لوگوں کو ہی مشکوک کر دیں گے تو جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے معتبر رہیں گے؟ خدا را دین کو سمجھنا، بات کو سمجھنا۔ اولین جماعت کے خلاف یہ سازش کی گئی، لوگ تاریخ کی کتابیں کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، رب قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میرا خیال ہے جب قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو پھر تاریخ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں رہتی، پھر تاریخی حوالوں میں الجھنے کی حاجت ہے۔ اللہ نے کہہ دیا رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن تو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک وجود کی طرح ہوتے ہیں۔ علامہ اسماعیل لکی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک مقام پہ نا تمام صحابہ بیٹھے تھے۔ ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم عزتیں نہیں دیتے، طبیعت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے عزت ملنی ضرور چاہیے۔ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگ خود اپنے لیے پروٹوکول کا اہتمام کر لیتے ہیں، وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی سماجی فلاحی بڑا آدمی آ جائے نا کبھی محفل میں تو وہ گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے پیچھے کہ لو میں آ بھی گیا ہوں اور نقیب صاحب نے میرا نام ہی نہیں لیا۔ بہت سارے بندوں کی تعریف نہ کرو تو نیند نہیں آتی بیچاروں۔ یہ ابھی ہم آ رہے تھے نا، ہم نے اپنے میزبان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ مہربانی کرنا کسی استقبال کا اہتمام نہ کرنا، فقیروں اور وزیروں میں کوئی تو فرق رہنا چاہیے، کوئی تو فرق رہ جائے۔ یہ پہلے کہا، آنے سے پہلے کہا، پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں آ رہا تھا تو ایک سنگی جو ہیں وہ جلدی سے گرنے لگے پیروں میں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ہماری بات مانیں، جو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ ہے، ورنہ پیروں کی کیا بات ہے، میرے جیسے تو گناہ گار کے ہاتھ چومنے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ مان نام کے من ڈان، یہ تو مجھے آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، ورنہ تو پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ادا پردہ چپائے ہی پلا ہو سی۔ آپ میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے 1000 درجے اعلیٰ ہیں، اس لیے کچھ چیزوں سے باہر آ جاؤ، زندگی کو اس کے اصل حسن کے ساتھ جینا شروع کرو، پھر مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم محبوب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے، اللہ تجھے وقار عطا کرے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا۔ ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ جو بات عرض کرنے جا رہا تھا، ہم عزت نہیں دیتے۔ قابل عزت آدمی کو ہمیشہ عزت دیں۔ اچھا، اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی خواہش ہو نا لوگ مجھے اٹھ کے ملے، وہ جہنمی ہے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ کھڑے ہو کے مجھے ملے، یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی۔ لیکن جو قابل عزت ہو اسے عزت دینی چاہیے۔ اور میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کسی کو عزت ہمیشہ وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ تو صاحب عزت لوگ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ علامہ اسماعیل لکی رحمت اللہ لکھا ہے کہ جگہ پہ صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو جگہ وہاں بظاہر تھوڑی کم تھی، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں زیارت و ملاقات کا شرف پانے کے لیے، تو ظاہری طور پر وہاں جگہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت صدیق اکبر نے حضور کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی کریم کے بالکل ساتھ ہی ہے۔
بالکل حضور کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بالکل کریم کے ساتھ بیٹھے تھے، بالکل ساتھ۔ اچانک دروازہ کھلا اور جیسے ہی لوگوں نے چہرے اٹھائے تو مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ ہر بندہ تیار تھا اٹھ کے استقبال کرنے کو، ہر شخص